معروف مذہبی و روحانی اسکالر سرفراز احمد شاہ سے ملنے لاہور کینٹ میں ان کی رہائش گاہ پہنچے۔ ان کے پی ایس صابر ملک نے خوش آمدید کہا۔ گرم جوشی سے ملے۔ روحانی دنیا کے معروف ترین نام ہیں۔ ایک مادی انسان اور ایک روحانی انسان کے شب و روز میں کتنا فرق ہے؟ در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے وہ حقوق اللہ بھی پابندی سے ادا اسے کرنے چاہیے۔ جو فرض عبادات ہیں وہ تو ہر حال میں ہونی ہیں، اس کے علاوہ اضافی اگر نفلی عبادات کرتا ہے اپنے ٹائم میں، اور اپنے جو دنیاوی معاملات ہیں ان کو جب وہ ہینڈل کر رہا ہوتا ہے تو وہاں ایک نمایاں چیز نظر آتی مسلمان میں کہ اس کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ ویسے کرنے کی کوشش کر رہا ہے جیسے اسلام میں بتائے گئے ہیں۔ تو ہم ایسے آدمی پہ ایک چھاپ لگا دیتے ہیں کہ صاحب یہ روحانی آدمی ہے، ورنہ اسلام میں تصور ایسا ہے نہیں کوئی۔ لیکن مادیت کو ماننے والے یا مٹیریلسٹ روحانیت کے وجود سے ہی یکسر انکاری ہیں۔ ہم انہیں کیا دلیل دیں کہ وہ قائل ہو جائیں؟ سورج کی دلیل خود سورج ہے، چاند کی دلیل خود چاند ہے۔ ہمیں کسی سے منوانا نہیں پڑتا۔ کوئی بھی آدمی جو اللہ کو بھی پکارتا ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی جو پیرامیٹر سیٹ ہوئے ہیں مسلمان کے لیے ان کو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتا، پوری طرح تو شاید نہیں کر پائے گا کوئی، لیکن کوشش کرتا ہے، تو وہ خود بخود سامنے آتی چیز۔ اب ہو یہ جاتا ہے کہ ایسے آدمی کو ہم روحانیت کہہ دیتے ہیں۔ تو جو مادیت پرست لوگ ہیں وہ اس کو نام چاہے کچھ بھی دے دیں۔ جیسے آپ بھی اپنے پروگرامز میں اپنے آرٹیکلز میں فرماتے رہتے ہیں کہ صاحب یو کے میں مسلمان تو کہیں کہیں ملتا ہے لیکن اسلام بہت ملتا ہے، تو وہ اس کو اس طرح سے نام دے دیں گے، ورنہ ضرورت نہیں پڑتی ہے کنونس کرنے کی۔ آپ سے کوئی آدمی ملے گا، آپ کی جو ڈیلنگز کے اندر اسلامی اصول جھلکیں گے تو اس کو نام وہ کچھ بھی دے دے لیکن تسلیم ضرور کرے گا اس کو۔ پاکستان میں روحانی دنیا کے لوگوں کا ایک خاص انداز ہے، بارش ہوتے ہیں، ایک خاص طرح کے لباس پہنتے ہیں۔ آپ ظاہر ہے بارش نہیں ہیں، آپ کا وہ انداز نہیں ہے۔ کیا جان بوجھ کر یہ انداز اپنا رکھا ہے ماڈرن لوگوں کو بھی متوجہ کر سکے؟ دیکھیے، جہاں تک تو ریش مبارک کی بات ہے وہ مجھے رکھنی چاہیے، یہ میری نالائکی ہے کہ میں نے نہیں رکھی ہے۔ وہ اتنی پیاری سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باقی جہاں تک لباس کی بات ہے تو اسلام انسان کو پابند نہیں کرتا ہے کہ کس تراش خراش کا لباس پہنے، صرف ایک سٹینڈرڈ ضرور اس نے سیٹ کیا ہے کہ وہ ستر پوشی کرے اور حیا قائم رہنی چاہیے اس لباس میں، بس یہ ایک پیرامیٹر سیٹ ہے، ورنہ کچھ بھی پہن لیجیے اپنی چوائس سے۔ آپ کے سینکڑوں مداحین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ سے مل کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو غیب کی باتیں پتہ ہیں، یا آپ کے پاس موکل ہیں جو آپ کو غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ میرے پاس نہ تو کوئی موکل ہے۔ موکل ہوتے ہیں ویسے؟ ہوتے ہیں، لیکن وہ موکل اس سینس میں نہیں جس سینس میں میں اور آپ سمجھتے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب موکل ہے، اس سے دنیاوی کام لے لیے جائیں، وہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ لیکن شاہ صاحب یہ تو درست ہے نا کہ آپ لوگوں کو ایسی باتیں بتاتے ہیں، غیب کی باتیں، جس سے وہ بعد میں اعتراف کرتے ہیں، کالم لکھے گئے، یہ کہا گیا کہ وہ بات کسی کو علم نہیں تھی، آپ کو کیسے علم ہو جاتی ہے؟ اتفاق کر لیجیے اسے۔ اور غیب کی بات تو دیکھیے، غیب کا علم رب تعالیٰ ہی کے پاس ہے، غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اللہ جتنا جس کو چاہے وہ عطا فرما سکتا ہے۔
فرما دیتا ہے. یا آپ کو کوئی صلاحیت ودیت کی گئی ہو؟ نہیں، ایسی کیا صلاحیت ہوگی کوئی. میں نے میر تو عرض صاحب کیا سے، کہ یعقوب شاہ صاحب سے، آپ کے پیر سے؟ ان کے پاس، وہ میرے مرشد ہیں، ان کے پاس میں بیٹھتا رہا، ان سے بہت کچھ سیکھا میں نے. لیکن جب میں یہ کہتا ہوں بہت کچھ سیکھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم غیب سیکھا. ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کی سینکڑوں باتیں چونکہ میں آپ کو ریگولر پڑھتا بھی ہوں، آپ کو سنتا بھی ہوں، میں کوٹ کر سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے کالمز میں لکھا کہ اب یہ آئندہ دنوں میں پیش آ جائے گا، اور وہ آ گیا پیش. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو علم غیب حاصل ہے. وہ ایک آپ کی وزڈم ہے، آپ کا ایک وجدان ہے، آپ کا جو تجربہ ہے، جو آپ کا مطالعہ ہے، جو گہری نظر ہے چیزوں پر آپ کی، اس سے آپ نتائج اخذ کرتے ہیں. شاہ صاحب، کرامتیں آپ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں یا القا آپ پر اترتا ہے؟ میری یہ فیلڈ ہی نہیں ہے اصل میں کہ میں یہ عرض کر سکوں کہ کرامات سرزد ہوتی ہیں. وہ نیک لوگوں کے کام ہیں. میں دنیا دار گناہ گار آدمی ہوں. میرے یہاں ایسی چیزیں کہاں آپ کو ملیں گی. بہت سارے سیاستدان، کئی ریٹائرڈ جرنیل، سول افسران درجنوں کی تعداد میں آپ کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں. یہ سارے تو یہی سمجھتے ہیں کہ آپ انہیں کچھ نہ کچھ ودیت کرتے ہیں. ودیت کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے پاس کچھ ہو. محفل میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اٹ از آلویز ٹو وے ٹریفک. تو میرے لیے بھی وہ اتنی ہی زیادہ فائدہ مند ملاقات ہوتی ہے جتنی کسی کو میرے ساتھ مل کے ہو سکتی ہے، کیونکہ میں بہت کچھ سیکھتا ہوں. آپ کی پھر دعا میں اثر زیادہ ہوگا، زیادہ پر تاثیر ہوگی، اس لیے لوگ آتے ہوں گے. آپ ایک چیز تو فرمائیے بڑائی صاحب، یہ جو دعا کے پر تاثیر ہونے کی بات ہے، خروشیف تو اللہ کو نہیں مانتا تھا، ایتھیسٹ تھا. کیا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں؟ ہوتی ہوں گی. اللہ تو سب کا ہے، اس کو بھی سب روٹی سے بڑا ملتی جرم ہے، جو اس ہے، کو روٹی ملتی ہے، اس کو نہیں، نہ رزق. صرف یہ بلکہ جو کچھ وہ مانگتا ہے رب اس کو عطا کرتا ہے. اس لیے میں ایک بات بہت ببانگ دوہل کہتا ہوں اور بالاسرار کہتا ہوں کہ آپ رب سے براہ راست مانگیے، دیکھیے تو کہ رب کس طرح عطا فرماتا ہے آپ کو کھلے ہاتھ سے. ایک بار مانگیں تو اس سے جا کے. پاکستان میں روحانی لوگوں کی نسبت آپ کافی مختلف ہیں. آپ نے MBA کر رکھا ہے، سرکاری ملازم رہے، باہر سے پڑھے، باہر پڑھایا. آپ پاکستان کی روحانی دنیا سے کتنے مختلف ہیں؟ ایک فرق آتا ہے، وہ ہے اندر کی خوشی. یہ وہ چیز ہے جس کی تلاش میں ہم سبھی پھر رہے ہیں. دو چیزیں ہیں جہاں سے ہم لائٹ لیتے ہیں، ایک قرآن پاک ہے اور دوسرا ہے حدیث و سنت، پھر صحابہ کرام ہے. سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دوسرے کو دیں کچھ، چاہے ایک مسکراہٹ ہی کیوں نہیں ہے. جو خوشی دینے میں ملتی ہے، لینے میں اتنا ہی رنج ہے. جب ہم دینے میں بلیو کرنے لگتے ہیں تو وہ اندر ہمارے خوشی ایک پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کی وائبریشنز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں جو ایمٹ ہو رہی ہوتی ہیں انسان سے، کہ اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر آنے والا ہر آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے. روحانیت کا بھی میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے. او یس، کیونکہ نیکی اصل میں پازیٹیو سوچ، عبادت اور صالح اعمال، ان تینوں کا مجموعہ نیکی ہے. تو جب بھی آپ کسی نیک انسان سے ملتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر خوشی بڑھتی ہے جو آپ کو دوبارہ اس کی طرف لے کے جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جی کشش ہے. یہی روحانیت ہے. میں تو اسی کو کہہ دوں گا کہ یہی روحانیت ہے. ادروائز روحانیت کا جو جنرل کانسیپٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، ایک
مخصوص حلیے میں، اور اس کے پاس ماورائے فطرت قوتیں ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہے، تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ روحانی شخصیت ہے۔ آپ کے خیال میں روحانی شخصیت وہ ہے جس میں کشش ہو اور وہ نیک ہو؟ نہیں، کشش ہو نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں کشش پیدا ہو جائے گی خود بخود اس کی نیکی کی وجہ سے، اور اس سے جو ایمٹ ہوتی ہے خوشی کی لہر، وہ اسے نمایاں کرتی ہے۔ برنچ کیا۔ ماشاءاللہ آپ صاحب علم ہیں، کیا آپ کو ذاتی طور پر کبھی کوئی ماورائے دنیا واقعہ پیش آیا؟ کبھی آپ نے ایسی کوئی چیز دیکھی جس سے ہمیں یقین ہو کہ روحانی دنیا موجود ہے؟ ذاتی چیزیں بیان کر تو کوئی ہمارے یہاں اتنا مستحسن نہیں سمجھا جاتا، لیکن ایک جنرل میں عرض آپ سے کر دیتا ہوں۔ ہمیں سے ہر آدمی اپنے تجربے بتائے گا کہ صاحب میرے اوپر مشکل آ رہی تھی، تو رات کو میری مرحومہ والدہ خواب میں آئیں اور انہوں نے کہا کہ اس سے بچو، یا یہ مشکل میں ہو تم یہ کر لو، تو وہ واقعی مشکل کا حل تھا، یا واقعی میرے اوپر کوئی مشکل آ رہی تھی جس کی والدہ نے مجھے خبر دے دی۔ یہ واقعات، ان کو آپ مادیت کے زمرے میں نہیں ڈال پائیں گے، یہ ماورائے مادیت ہیں، تو یہ اس کو ہم روحانیت کا نام دے دیں کہ یہ روحانی تجربے ہیں۔ آپ کے پیر صاحب، پیر یعقوب علی شاہ صاحب کبھی خواب میں آپ کے پاس آتے ہیں یا آپ کو کوئی اشارے دیتے ہیں؟ ملاقات خواب کے ذریعے سے کئی بار ہوئی ان سے۔ ان صاحب کے ایک کمال میں نے دیکھا تھا، عام لوگوں سے آپ ملیں تو وہ تو اپنے روحانی تجربے سناتے ہیں آپ کو، اپنی کرامات کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جن صاحب کے پاس میں جاتا تھا، اگر مجھے جوتے کھانے ہیں تو میں کسی روحانی تجربے کی بات کر دوں ان سے، بہت بگڑتے تھے کہ یہ چیزیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں انسان کو، اصل راہ سے ہٹتا ہے بندہ، اس طرف رخ مت کرو۔ پھر ان کے بارے میں اگر کہیں کہ سب آپ کے پاس علم کا یہ حصہ ہے، آپ کو یوں معلوم ہے، یہ ہے کہ میرے بارے میں تمہیں پتہ ہوگا، مجھے تو نہیں اپنے بارے میں کچھ بھی پتہ، وہ ڈسکریج کرتے تھے روحانیت کے اس پہلو پر جانے میں، جہاں کشف و کرامات کا ذکر ہو، جہاں فیوچر ٹیلنگ کی بات ہو۔ بڑی بری طرح بھڑکتے تھے اس سے، بگڑ جاتے تھے باقاعدہ۔ شاہ صاحب، آپ نے کبھی کوئی جن دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے بھوت پریت نکالے ہوں، یا اسی طرح کا کوئی روحانی تجربہ، کوئی فرشتہ یا کوئی نیک بزرگ آپ کے پاس آئے ہوں؟ دیکھیے، جہاں تک جو جنات کے نکالنے کی بات ہے، شاید پوری زندگی میں ایک آدھ کوئی ایسا تجربہ ہو جائے، ورنہ اکثر اوقات پتہ ہی چلے گا کہ اس بیچارے پر تو کوئی وہ دورہ پڑتا تھا اسے غریب کو، اور ہم یہ سمجھتے تھے اس پر جن آ کے قابض ہو گیا۔ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کو ہم جنات کا نام دے دیتے ہیں، اور تو اور جو ہماری فزیکل ایلمنٹس ہیں ان کو ہم جنات کا نام دے دیتے ہیں۔ آپ کو کئی لوگ ملیں گے کہ صاحب سوتے میں کوئی آدمی آ کے میرے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، میرے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، سانس نہیں آتا، کوئی غلط بات ہے میرا، یہ اکثر شکایت ملے گی آپ کو۔ تو آپ میرے کہنے سے اس سے ایک سوال کیجیے گا پلٹ کے، ایسے کہیے کہ آپ نے کتنے عرصے سے پانی پینا کم کیا ہوا ہے؟
جواب آئے گا کہ جی بہت سال ہو گئے. اب جب آدمی سونے کے لیے لیٹتا ہے، سوتا ہے، تو دل ویسے ہی سلو ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن اور کم ہوتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ بلڈ سرکولیشن بالکل کم ہو جانے سے اس کو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرے سینے پہ بوجھ ہے، اس لیے کہ دباؤ میں آتا ہے دل، تو وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے. تو آپ اس سے کہیے کہ ایسا کر لو کہ تم اب 8 سے 9 گلاس روز کے پانی کے پی لو، اور خاص طور پہ 2 گلاس سوتے وقت پانی کے پی لو، اور 2 گلاس جب سو کے اٹھو پی لو. 4 تو یہ ہو گئے، باقی 4 گلاس دن بھر میں پی لو. 3 دن میں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. کوئی آپ سے کہے گا کہ میری بیٹھے بیٹھے جان نکل جاتی ہے، بے جان ہو جاتا ہوں، کسی نے جادو کر دیا، یہ عام طور پہ آپ کو لوگ کہیں گے. آپ اس سے سوال کیجئے کہ آپ یہ بتائیے میٹھے سے پرہیز کتنے عرصے سے کیا ہے آپ نے. انویریبلی ان ایچ کیس جواب آئے گا جی بڑے عرصے سے. اسی طرح ہم لوگ فیشن کے طور پہ کہ موٹا نہ ہو جاؤں میں، شوگر بالکل چھوڑ جاتے ہیں. اب جو شکر ہے یہ ہماری باڈی کو انرجی دیتی ہے. ہمارے جتنے بھی وائٹل آرگنس ہیں انہیں کام کرنے کے لیے انرجی چاہیے. جب ہم انرجی سے ڈپرائیو کر دیتے ہیں اپنی باڈی کو تو ہمارے وائٹل آرگنس سلو ہو جاتے ہیں. اس سے پھر یوں لگتا ہے جان نکل گئی، ہماری ٹانگوں میں بے چینی آ گئی ہے. شاہ صاحب لیکن وہ جن بھوت پھر کہاں ہیں؟ نہ پڑھتے ہیں، یہ تو ساری بیماریاں آپ بتا رہے ہیں. نہیں، جن بھوت انہی کا تو میں ایکسپلین کر رہا ہوں. جن بھوت بیچارے جس کو حکم ہوا تھا کہ وہ مجھے سجدہ کرے، وہ بھی تو جن ہی تھا، بعد میں ابلیس ہو گیا. تو جو اتنا مجھ سے کمتر ہے کہ مجھے سجدہ کرنا تھا اس نے، وہ بیچارہ مجھ پہ قبضہ کیا کرے گا. چلے انسانوں کو نہیں پڑھتے لیکن ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نہیں بالکل وجود تو ہے ان کا. وہ تو قرآن بھی کہتا ہے جنات کا وجود ہے، لیکن میں تو اس سے انکار کرتا ہوں کہ جنات بیچارے انسانوں پہ قبضہ کہاں سے آگے کر لیں گے. ہیلپ کرتے ہیں انسانوں کی. وہ بیچارے کیا انسان کو کیا ہیلپ کریں گے اور کیا اس کے خلاف جائیں گے، کچھ نہیں ہے. یہ ایسی ہے بات. اب یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی وزڈم تھی. ان کے پاس تعلیم نہیں تھی لیکن ان کے پاس اسٹریٹ وزڈم بہت تھی. اب ایک بات آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، میں بھی سنتا آیا ہوں بچپن سے، کہ صاحب فلاں آدمی کو جن چمٹ گیا کیونکہ اس نے رات کے وقت ایک درخت کے پاس جا کے پیشاب کیا تھا. وہ اس کا ٹھکانہ تھا، اس نے غصے میں آ کے اس پہ قابو. اب اس کی اگر اصلیت کو دیکھیں گے تو اصلیت اس کی کیا ہے. بزرگ ہمارے جن کے پاس تعلیم نہیں تھی سائنس کی، وہ یہ تو بتا نہیں پاتے تھے کہ رات کے وقت درخت جو ہیں آکسیجن ایبزارب کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ایمٹ کرتے ہیں، تو سانس کے ذریعے سے کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ انہیل کرے گا وہ. تو جب دماغ کو آکسیجن کم ملے گی تو دماغ تو الٹ جاتا ہے آدمی کا، تو بہکی باتیں کرے گا کہ جن آ گیا اس پہ. کیا روحانی دنیا کے لوگ جنوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ان کی جنوں سے ملاقات ہوتی ہے؟ آپ یا عرف عام میں اسے روحانیت کہا جائے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ انسان کی اپنے دماغ کے اندر اتنی زیادہ قوتیں موجود ہیں جس کا کسی کو اندازہ نہیں کہ انسانی دماغ کس قدر طاقتور ہے. ایک شخص ہے جو چیزوں کو صرف دیکھتا ہے اور اس کو ہوا میں اٹھا لیتا ہے. اب لوگ کہیں گے جی یہ جنات کی کارروائی ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہیومن برین کی کارروائی ہے. اس درجے کی کنسنٹریشن کر لیتا ہے کہ اپنی تمام قوت مرکوز کر دیتا ہے اس کرسی پر، اور وہ اس کو یوں سر اٹھائے گا تو ساتھ ساتھ کرسی اٹھتی جاتی ہے. یہ ممکن ہے؟ او یس. آپ نے بہت میگزینس میں بڑے مضمون پڑھے ہوں گے، مغرب میں ہوتا. وہ لوگ جو پوری طرح کنسنٹریٹ کر کے عبادت کرتے ہیں، ان کے اندر ایسی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں کہ وہ چیزیں جو عام آدمی کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی وہ اسے ویو کر لیتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو کہہ دیں گے کہ ہم نے جنات کو دیکھا ہے. آپ نے اکثر پڑھا ہوگا
कि फलां साहब के दम से आदमी ठीक हो जाता है, या उसके पास चले जाओ वो कुछ भी नहीं करता, बंदा ठीक हो जाता है। ये असल में वो देखता है आपको, कंसंट्रेट किए हुए है आप पे, उसके ज़रिए से वो उस बीमारी को, ये हिप्नोटिज्म क्या है? वो भी कंसंट्रेशन है। तो लोग इलाज कर देते हैं इससे, और आम आदमी बड़ा मुतासर होता है कि साहब वो बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है। वो फ़र्क सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी का है कि आप उसको रूहानियत कह लीजिए, मैं उसको ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग को इतनी क़ुव्वतें अता फरमा दी हैं कि वो जो भी अपनी ज़हनी क़ुव्वतें बेदार करता जाता, तो वो इन चीज़ों से आगे गुजरता है, बाहर निकलता चला जाता है। घर से रवाना हुए शाह साहब, आपके जो मुतक़िदीन हैं क्या आपके हाथ पर बैत करते हैं? मैं ज़ाती तौर पर ये फॉर्मल टाइप ऑफ बैत उसके बड़ा अगेंस्ट हूँ। शायद ये कुछ लोगों के लिए बात हर्टिंग हो, क्योंकि ये जो बैत है ये लफ्ज़ बै से निकली है, और बै का मतलब है सौदा करना। जब हम किसी के हाथ पे बैत करते हैं तो हम अपने आप को इनफैक्ट उसके हाथ में बेच देते हैं कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जो कुछ आप कहेंगे मैं वो करूँगा। आप बैत कर रहे हैं इसलिए कि आपकी तालीम व तरबियत हो जाए, तो वो बैत किए बगैर भी तालीम व तरबियत आपकी हो सकती है, इसलिए कि विलिंग तो आप हैं अपने आप को ठीक करने के लिए। तो ज़रूरत क्या है इन चीज़ों की? आदमी ख़ुद भी आज़ाद रहे, दूसरे भी आज़ाद रहें। आपके पास हर तबका फ़िक्र के लोग आते हैं जनाब। क्या आम तौर पर क्या लोगों को परेशानी है? सबसे ज़्यादा दुआ किसके लिए कहते हैं की जाए? तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दुनियावी मामलात ही होते हैं सारे, जिसमें बच्चियों की शादियां हैं, अपनी ट्रांसफ़र्स एंड पोस्टिंग्स हैं, तरक्कियां हैं। ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादातर शाकी होती हैं दो ही बातों से, कि मेरे बेटे को मेरी बहू ने मुझसे छीन लिया, और बहू ये कहती है कि जो सास है मेरी वो बेटे को मेरी तरफ देखने भी नहीं देती है। तो ये इसी तरह के हमारे हैं छोटे छोटे मामलात होते हैं। हज़रत मियाँ मीर के मज़ार पर आए, गाड़ी में बैठकर ही दुआ की। घर वापस आए। दोपहर के खाने में कीमे वाले नान, पालक गोश्त, बिरयानी और मटन कोरमा से तवाज़ु की।
میں پڑے ہوئے حنوط شدہ ہرن اور یہ شاہین بتاتے ہیں کہ کبھی آپ کو شکار کا بھی شوق رہا ہے؟ جی، لیکن پھر 77 میں میں نے یہ پڑھا کہ بلا وجہ صرف چسکے کی خاطر جانوروں کو مارنا اسلام میں منع ہے، تو شکار صرف بھوک مٹانے کے لیے کیا جائے۔ اس کے بعد سے پھر شکار پر نہیں گیا کبھی۔ تو یہ آپ نے خود شکار کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ تو ایک دوست نے تحفتاً دیا تھا مجھے۔ اچھا، اور شاہین بھی؟ جی۔ آپ کے معتقدین آپ کی مستقبل بینی کے بارے میں بہت معترف ہیں۔ آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ پاکستان کا مستقبل کیسا ہے؟ پاکستان کا مستقبل آپ کسی بھی اینگل سے دیکھ لیجئے، یہ بڑا روشن ہے، اور اب تو پاکستان کی اڑان بڑی تیزی سے آگے جائے گا، اس میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں۔ اٹس اے میٹر آف منتھس ناؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے اسباب بنائے گا جو میں گیس کرتا ہوں کہ جو ہمارے زمین کے نیچے خزانے چھپے ہیں، شاید ہم ان سے کام لینا شروع کر دیں گے، اور وہ پاکستان کی ترقی کا سبب بن جائیں گے۔ سیاسی حوالے سے یہ فرمائیں کہ موجودہ حکومت کیا اپنی 5 سالہ مدت پوری کر لے گی؟ اور اگر کر لے گی تو کیا اس کے بعد بھی اسے موقع ملے گا؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے اگلی ٹرم میں آ سکیں گے۔ یہ ٹرم مکمل کر لیں گے؟ وہ بھی معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ ٹرم پوری ہو جائے، تاکہ جو شکایت رہتی ہے پولیٹیکل گورنمنٹس کو کہ ہم لوگ ٹرم پوری نہیں کر پاتے، وہ تو دھل جائے داغ۔ تو پھر کون آئے گا؟ اگر اگلی ٹرم میں یہ نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا؟ یہ بچپن سے میں سنتا چلا آ رہا ہوں کہ اگر یہ نہ رہا تو کون آئے گا؟ کوئی نہ کوئی آ جاتا رہا، تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ کوئی قحط الرجال ہے نہیں یہاں، کوئی نہ کوئی آ جائے گا۔ جادو کی حقیقت کیا ہے؟ آج کے سائنسی دور میں بہت سے لوگ نہیں مانتے کہ جادو ہو سکتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، جادو کا وجود تو ہے، بطور علم وہ موجود ہے، لیکن جس شدت سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جادو ہو گیا، جادو ہو گیا، جتنے لوگ آپ کو ملیں گے سب ان میں اکثریت یہ کہتی ہوئی نظر آئے گی کہ ہم پر جادو ہو گیا۔ وہ درست نہیں ہے۔ بائی نیچر ہم برے دنوں کو اون نہیں کرنا چاہتے، تو یہ زندگی کا حصہ ہے کہ جہاں میں نے اچھا وقت دیکھا ہے وہاں مجھ پر برا وقت بھی آئے گا، اس کو بھی میں ہی بھگتوں گا۔ وہ ہم نہیں کرنا چاہتے، اس کا الزام ہم شفٹ کرتے ہیں تعویذوں پر، جادو پر۔ تعویذ اور دھاگے کا کہاں تک اثر ہوتا ہے؟ آپ یقین کرتے ہیں ان پر؟ دیکھیے، اثرات تو ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بحیثیت مسلمان ہمارا ایک ایمان ہے جو کہ قرآن میں رب نے کہا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا اگر میں نہ چاہوں، اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر میں فائدہ نہ پہنچانا چاہوں۔ یہ میں لفظی ترجمہ نہیں کہہ رہا، مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ دنیا میں بہت سے لوگ بھیس بنائے پھرتے ہیں، ایک اصلی روحانی آدمی کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت آسان سی پہچان ہے۔ اس کے 2 طرح کے ٹیسٹ ہوں گے۔ جب آپ کسی ایسے آدمی سے ملیں گے تو 3 طرح کی کیفیات کو آپ انکاؤنٹر کریں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس سے مل کر آپ کو ایسا سکون ملے گا گویا آپ کے کندھوں سے تمام بوجھ اتر گئے، ہلکے پھلکے ہو جائیں گے۔ یہ اس آدمی کا کمال نہیں ہے، بلکہ اس کلام الہی کا کمال ہے جو وہ ہر وقت ریسائٹ کرتا ہے۔ اسی طرح اس سے مل کر ایک عجیب سا آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے گا، گویا کہ میں مشکلات سے نکل گیا اب۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کا دل چاہے گا کہ میں بار بار اس سے ملوں۔ یہ تینوں لٹمس ٹیسٹ ہیں اس کے۔ دوسرا ذرا لانگ ٹرم ہے کہ اگر آپ ایسے آدمی کے پاس پیریوڈیکلی جا رہے ہیں
وہ کبھی آپ کو نصیحت نہیں کرے گا، زبان سے کچھ نہیں کہتا، لیکن حیران کن طریقے پر انسان بری چیزیں چھوڑ کے نیکی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو یہ اس کی جو اللہ کو وہ پکارتا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ اس کا اعجاز ہے۔ استخارہ یا کشف سے کیا واقعی صحیح راستے کی رہنمائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے استخارہ جو ہے اس کے لیے تو تلقین بھی کی گئی ہے۔ آپ کرتے ہیں استخارہ؟ کرتا ہوں۔ تو استخارہ کرنا چاہیے انسان کو۔ اس میں ایک رسک رہتا ہے کہ بعض اوقات جو انسان کو خواب آتے ہیں، استخارہ کرنے کے نتیجے میں جو خواب آتا ہے وہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا کہ ہر آدمی سمجھ جائے، تو اس کے لیے پھر کسی صاحب علم کے پاس چلے جانا چاہیے، ان کو بتا دینا چاہیے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا ہے۔ اب تک آپ کی کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور ان کے کتنے ایڈیشن آ چکے ہیں؟ اب تک جو مارکیٹ میں کتابیں آ گئی ہیں وہ 7 ہیں، 7۔ ان میں جو پہلی کتاب چھپی تھی اس کے تقریباً 40 ایڈیشن اب تک چھپ گئے۔ 40؟ جی ہاں، اور اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے اس کے بھی شاید اراؤنڈ 30 کے قریب ہو گئے ہوئے ہیں۔ نیکسٹ منتھ انشاءاللہ 2 کتابیں میری اور آ جائیں گی۔ کئی لوگ عشق مجازی میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ روحانیت میں عشق مجازی کا کیا مقام ہے؟ اس کا حصول جو ہے بہت ہی کٹھن رہا ہے۔ کہ آدمی کا دل جب زخمی ہوتا ہے اور وہ برداشت کرتا ہے اسے خاموشی سے، تو وہ جو زخمی دل کا درد ہے وہ سوایا ہو جاتا ہے خاموشی سے، سہنے سے۔ تو اپنے رب کے حضور وہ گڑ گڑاتا ہے، وہاں پہ دکھ بیان کرتا ہے رب کو۔ دل پر زخم جتنا گہرا ہوگا رب کی طرف اتنی شدت سے راغب ہوگا انسان۔ بیشتر فقیر درویش جن کی کہانیاں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ در حقیقت عشق مجازی ہی میں ناکام ہوئے اور اس دکھ کے مارے رب کی طرف رجوع کیا، کیونکہ پناہ تو انسان کو رب ہی کی اس میں ملتی ہیں۔ یہی وجہ، آپ فقیروں سے ملیے، آپ ان سے کچھ کیسے ہی سلوک کر لیجئے، آپ کے ساتھ رویے میں فرق نہیں آئے گا، وہ مسکراتے رہیں گے آپ کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ وہ بے حس ہوتے ہیں، تکلیف اندر سے انہیں بھی ہو رہی ہوتی ہے، انسان ہیں، ان کے جذبات ہیں، لیکن وہ یہ سوچ کے کہ سنت یہی ہے۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات طیبہ، اس کو دیکھ لیجئے، ذاتی نبوت، اس لیے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں کچھ بھی ہو گیا پلٹ کر ریئیکٹ کبھی نہیں کیا۔ ہاں سینسیٹیو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دین کے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں تو سوائے معافی کے کچھ تھا ہی نہیں وہاں۔ تو فقیر اس کو سنت سمجھ کے اس پہ عمل کرتا ہے۔